غداری کے الزامات پاکستان میں نئے نہیں ہیں. دیکھیں نورین نیازی نے وہی کیا جو پاکستان کے جرنیل ہمارے ساتھ کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا, اگر جرنیلوں کو یہ کہا جائے کہ وہ مودی کے ساتھ مل گئے ہیں تو کتنا برا لگا انہیں کہ انہوں نے سارے ٹاؤٹوں کے پٹے کھول دیے کہ پہ جاؤ ان کو. تو جرنیلوں کو کتنا برا لگا نا, انہیں لگا کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ ہمیں مودی کے ساتھ ملا دیا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کس کس کو غدار نہیں کہا گیا. نواز شریف کو نہیں ملایا گیا مودی کے ساتھ, بے نظیر کو نہیں ملایا گیا انڈیا کے ساتھ, کیا زرداری کو نہیں ملایا گیا انڈیا کے ساتھ, کیا ہم سب کو را کا ایجنٹ نہیں کہا جاتا, کیا ہم سب کو غدار نہیں کہا جاتا, اور کہتا کون ہے؟ یہی جرنیل کہلاتے ہیں. یہ مختلف محکموں کے اندر بیٹھے ہوئے جرنیل یہ اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے سے اور اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانیوں کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک احمد صاحب ہیں, انہوں نے احمد شریف صاحب سے ایک سوال بھی پوچھا کینیڈا سے. انہوں نے کہا جی یعنی احمد صاحب نے کہا جی بتائیں کون کون غدار ہے. انہوں نے ایک ایک نام لے کر بتایا, درجنوں غدار انہوں نے گنا دیے. تو یہ جو غداری کا کھیل ہے نا اور گند ہے, یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مارنا شروع کیا. آسما جہانگیر بھی غدار تھی, احمد میر بھی غدار تھا, عمران ریاض بھی غدار ہے, ارشد شریف کو غدار کہا, وہ ملک کے لیے شہید ہو گیا. ارشد شریف کی فیملی کو غدار کہا گیا. جو صحافی سوال پوچھے وہ بھی غدار ہے, جو وکیل انصاف کی بات کرے وہ بھی غدار ہے, جو جج کھڑا ہو جائے وہ بھی غدار ہے, جو سیاستدان کہے کہ اپنے آپ کو آپ کے کام تک محدود کرنا ہے وہ بھی غدار ہے. تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنے کا جو سلسلہ پاکستان میں شروع کیا گیا, یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کیا.